حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہیں کھڑا کر کے اللہ تعالیٰ نے دوسری قدرت کا نمونہ دکھایا۔ بس آپ جو آخری 1000 سال کے مجدد ہیں، آپ کے ذریعے سے حدیث کے مطابق خلافت علی منہاج نبوت قائم ہوگی، تو خلافت ہی اس کام کو آگے چلائے گی جو تجدید دین کا کام ہے، جو مجدد کا کام ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ تربیت، اصلاح، تبلیغ کے کام جو ہیں خلافت کے ذریعے سے ہو رہے ہیں، اور گزشتہ 103 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ بس عین ممکن ہے کہ آئندہ صدیوں میں بھی اس حدیث کے مطابق بھی، اور حضرت مسیح موعود نے فرمایا ہے، کوئی مجدد ہونے کا اعلان کرے، لیکن اس کی شرط یہی ہے کہ وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے تابع ہو، اور اس دوسری قدرت کا مظہر ہو جس کا اعلان حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ بس اگر کبھی 2 صدیوں کے سنگم پر اللہ تعالیٰ چاہے تو ایسے ہی مجدد کا مقام کسی بھی خلیفہ کو دے سکتا ہے جو اس وقت کا خلیفہ ہوگا، وہ اعلان کروا سکتا ہے اس سے، کیونکہ ویسے مجددین بھی پیدا ہوتے رہے ہیں امت میں، جن کے وفات کے بعد پھر لوگوں نے کہا کہ مجدد تھے۔ تو ضروری نہیں کہ مجدد کا اعلان بھی ہو، لیکن اگر اللہ چاہے تو مجدد کا اعلان اس خلیفہ سے کروا سکتا ہے کہ میں مجدد ہوں۔ لیکن یہ بھی واضح ہو کہ ہر خلیفہ اپنے وقت میں مجدد ہی ہوتا ہے، کیونکہ وہ اسی کام کو آگے بڑھا رہا ہے جو نبی کا کام ہے، جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کام، چاہے اعلان کرے یا نہ کرے مجدد ہونے کا، کیونکہ مجدد ہونے کے اعلان سے یا مجدد ہونے سے خلافت کا مقام نہیں بڑھتا، بلکہ خلافت کا مقام پہلے ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ ہر خلیفہ مجدد ہوتا ہے۔ مجدد کا مطلب ہے کہ جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ بدعات کا خاتمہ کرنے والا، اصل تعلیم کو جاری رکھنے والا، اصلاح کی کوشش کرنے والا، تبلیغ اسلام کے لیے منصوبہ بندی کرتے ہوئے اس کو آگے پھیلانے والا، بس یہ کام تو خلافت احمدیہ کے تحت ہو ہی رہا ہے، بلکہ یہ کام تو خلافت کے نظام کے تحت مستقل مبلغین کے علاوہ بہت سے احمدی بھی اپنے دائرے میں کر رہے ہیں۔ گویا تجدید دین کے یہ چھوٹے چھوٹے دیے یا لیمپ تو جل رہے ہیں ہر جگہ۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل میں تو تجدید دین کے لیے ایک وقت میں سینکڑوں نبی اور مجدد گزرے ہیں، وہی نبی جو تھے وہ خلیفہ بھی کہلاتے تھے اور مجدد بھی کہلاتے تھے۔ اسلام میں ہزاروں کیوں نہیں ہو سکتے؟ الفاظ میرے ہیں، مفہوم کا بیش یہی ہے۔ اور یہ جو سوال اٹھتا ہے کہ ہر صدی کے مجدد تھے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے پہلے 12 صدیوں کے مجدد گزرے ہیں، اور 14ویں صدی کے 12 مجدد گزرے ہیں، اور 14ویں صدی کے آپ ہیں 13ویں مجدد، تو تاریخ اسلام سے تو یہ ثابت ہے کہ ہر علاقے میں مجددین پیدا ہوئے ہیں۔ یہ صرف 12 کا سوال نہیں ہے، بلکہ ایک وقت میں کئی مجددین پیدا ہوئے ہیں۔ دین کی اصلاح کے لیے جہاں جہاں ضرورت پڑتی رہی، اللہ تعالیٰ لوگوں کو کھڑا کرتا رہا۔ لیکن پھر یہ سوال یہاں یہ ہے کہ ہم جماعت احمدیہ کے لٹریچر میں بھی ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی لکھا ہے کہ 12 مجدد کیوں گنتے ہیں؟ عربوں میں تو اکثریت ایسی ہے جو اس بات کو نہیں مانتی کہ یہ 12 مجدد تھے، خاص طور پر اس ترتیب سے جس سے ہم ہندوستانی مجددین گنتے ہیں۔ یہ تو مانتے ہی نہیں اکثریت مسلمانوں کی
حضرت خلیفۃ مسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ایک بہت اچھا جواب دیا ہے. آپ ایک جگہ اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہ ہندوستانی 12 مجددین کے نام پیش کرتے ہیں کہ شاید یہ تمام دنیا کے لیے تھے، حالانکہ یہ غلط ہے. آپ فرماتے ہیں کہ مجددین کے متعلق لوگوں میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ ایک ہی مجدد ساری دنیا کی طرف مبعوث ہوتا ہے، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہر ملک اور ہر علاقے میں اللہ تعالیٰ مجدد پیدا کیا کرتا ہے، مگر لوگ قومی یا ملکی لحاظ سے اپنی قوم اور اپنے ملک کے مجدد کو ہی ساری دنیا کا مجدد سمجھ لیتے ہیں. حالانکہ جب اسلام ساری دنیا کے لیے ہے تو ضروری ہے کہ دنیا کے مختلف علاقوں اور مختلف ملکوں میں مختلف مجددین کھڑے ہوں. حضرت سید احمد بریلوی بھی بے شک مجدد تھے، مگر ساری دنیا کے لیے نہیں تھے بلکہ صرف ہندوستان کے مجدد تھے. اگر کہا جائے کہ وہ ساری دنیا کے مجدد تھے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے عرب کو کیا ہدایت دی، انہوں نے مصر کو کیا ہدایت دی، انہوں نے ایران کو کیا ہدایت دی، انہوں نے افغانستان کو کیا ہدایت دی. ان ملکوں کی ہدایت کے لیے انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. لیکن اگر ان ممالک کی تاریخ دیکھی جائے تو ان میں بھی ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو صاحب وحی اور صاحب الہام تھے، اور جنہوں نے اپنے ملک کی رہنمائی کے فرض کا فرض سر انجام دیا. بس وہ بھی اپنی اپنی جگہ مجدد تھے. وہ لوگ چاہے انہوں نے اعلان کیا یا نہیں، کسی نے ان کے بارے میں کہا یا نہیں، جنہوں نے بھی دین کی رہنمائی کا فرض ادا کیا، اصلاح کا فرض ادا کیا، وہ اپنی اپنی جگہ مجدد تھے، اور یہ بھی اپنی جگہ مجدد تھے، یعنی ہندوستان والے. فرق صرف یہ ہے کہ کوئی بڑا مجدد ہوتا ہے اور کوئی چھوٹا. ہندوستان میں آنے والے مجددین کی اہمیت اس لیے ہے کہ وہ اس ملک میں آئے جہاں مسیح موعود نے آنا تھا، اور اس طرح ان کا وجود حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بطور ارہاس تھا. آپ سے پہلے آنے والے تھے، بتانے والے تھے کہ آپ مسیح موعود آنے والا ہے، 14ویں صدی کا مجدد آنے والا ہے. ورنہ فرماتے ہیں کہ ورنہ ہمارا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ صرف یہی مجدد ہیں، باقی دنیا مجددین سے خالی رہی ہے. ہر شخص جو الہام کے ساتھ تجدید دین کا کام کرتا ہے وہ روحانی مجدد ہے. ہر شخص جو اسلام اور مسلمانوں کے لیے جدید کا کوئی کام کرتا ہے وہ مجدد ہے، چاہے وہ روحانی مجدد نہ ہو. جیسے میں نے کئی دفعہ مثال دی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ فرمایا کہ اورنگزیب جو بادشاہ تھا وہ بھی مجدد تھا، حالانکہ اورنگزیب کو خود الہام کا دعویٰ نہیں تھا. بس یہ حقیقت ہے مجددین کی کہ ایک ایک وقت میں کئی ہو گئے، بلکہ ہزاروں بھی ہو سکتے ہیں، جبکہ خلیفہ ایک وقت میں ایک ہی ہوگا. اب حیثیت اس کی بڑی ہے جو ایک وقت میں ایک ہو یا وہ جو ایک وقت میں کئی ہوں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خلافت کو مقام دیا ہے کہ اعلیٰ منہاج نبوت ہوگی. مجددیت کو کوئی اہمیت نہیں دی. اور جو حدیث ہے مجدد کے بھیجے جانے کے متعلق، اس کے الفاظ یہ ہیں، حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر ایسا مجدد بھیجے گا جو اس امت کے دین کی تجدید کرے گا. اب یہاں ترجمے میں تو انہوں نے واحد کثیر استعمال کیا ہے، لیکن یہاں کئی لوگ بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ عربی زبان کہتے ہیں من یجدد لہا دینہا میں من جو ہے اس میں جمع کثیر اور استعمال ہو سکتا ہے. تو جو امت کے دین کی تجدید کرے گا، یعنی امت ہو گیا ہوگا، اس کی اصلاح کرے گا اور دین کی رغبت اور اس کے لیے قربانی کو بڑھائے گا. اب ہر صدی کے سر پر مجدد کہا ہے، یا ہر صدی میں مجدد کہا ہے، یا مجددین کا کہا ہے، تو اس کو اگر خلافت علی منہاج نبوت والی حدیث سے ملا کر پڑھیں
تو اس میں پہلے نبوت، پھر خلافت علی منہاج نبوت کا بیان فرمایا ہے. پھر اس نعمت کے اٹھ جانے کے بعد بادشاہت کا اظہار احسان بادشاہت ہے. اب جب تک خلافت علی منہاج نبوت تھی، پھر اس کے بعد صحابہ بھی زندہ رہے، بلکہ تابعین بھی رہے، تبع تابعین بھی زندہ رہے. 1 صدی گزر گئی، دین میں اتنا بگاڑ پیدا نہیں ہوا تھا. اس وقت تک مجدد کے لیے نہیں کہا. صدی گزرنے کے بعد فرمایا کہ مجدد پیدا ہوگا، کیونکہ مجددین کی پہلی صدی میں ضرورت نہیں تھی. مجدد آنے کی پیشگوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 سال گزرنے کے بعد کی فرمائی ہے. گویا یہ خلافت کے ختم ہونے کی پیشگوئی بھی تھی ایک لحاظ سے، اور بدعات کے اسلام میں داخل ہونے کی پیشگوئی بھی تھی کہ زیادہ کثرت سے داخل ہو جائیں گے بدعات، مختلف فرقے بن جائیں گے. گویا خلافت یہ جو ایسی چیز تھی جس کی اصلاح کے لیے مجددین نے پیدا ہونا تھا، اور پھر یہ مجددین کا سلسلہ اس اصلاح کے لیے شروع ہوا. اور جیسا کہ میں نے کہا، حضرت مسیم علیہ السلام نے بھی لکھا ہے، تاریخ بھی ثابت کرتی ہے کہ ایک ایک وقت میں کئی مجددین ہوئے. لیکن جب